میں جو ٹھہرنا یہ لازم ہے، فرض ہے۔ وہاں سے سب حاجیوں کے ساتھ آنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے تیسرے نمبر پر جو ہے طواف زیارت کا طواف بھی، یہ فرض بتا رہا ہوں، صرف فرض، باقی بہت کچھ ہے۔ وہاں گائیڈ بھی ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں، باقی ملنے جلنے والے بھی ہوتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ لیکن اس وقت یہ تھا کہ وہ دھڑا دھڑ اپنے ابا دادا، میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا جناب پوتا ہوں، فلاں کا یہ ہوں۔ اسلام نے کہا نہیں، یہ نہیں کہنا، اب تم نے اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اللہ کی حمد بیان کرنی ہے جس نے آپ کو توفیق دی ہے اور آپ حج پر آئے ہیں۔ اور دیکھو جملے، دیکھو یہ دیوانگی ہے۔ آپ کہتے ہیں نا دیوانہ ہونا چاہیے، حج کے دوران ایک پہلو دیوانگی کا بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پورے حج کے دوران آپ ذرا غور کیجئے، لباس ایک جیسا، اور خاص کر جو زبان پر ترانہ شروع ہوتا ہے وہ بھی ایک جیسا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک، اس کو وقف کی وجہ سے لک، والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک، یہی ترانہ ہوتا ہے، اور یہ پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اس کے بعد دعا کا حکم دیا گیا۔ بعض لوگ دعا کرتے ہیں کہ، اور یہ میں نے سنا ہے، قرآن نے بھی یہ کہا ہے، آیت نمبر دیکھیے جی 201، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اس سے پہلے جی یعنی 201، آیت نمبر 201 اور اس کا آخری حصہ، ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ مجھے جو دینا ہے دنیا میں دے دے، بڑے لوگ عیش کر رہے ہیں، آخرت میں دے نہ دے تیری مرضی۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ آیت نمبر 202 میں جو کہا گیا ہے، اور یہ سب سے جتنی دعائیں قرآن مجید میں ہیں ساری کی ساری برحق ہیں، لیکن اس دعا، جیسے کسی نے پوچھا نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ کو پتہ ہے قرآن کی جو اونٹ ہے وہ کون سی ہے؟ یعنی اونٹ جب بیٹھتا ہے تو اوپر جو کونی ہوتی ہے نکلی ہوتی ہے یا ڈھیریوں میں، وہ کون سی ہے؟ اجے نہیں، ان کا سورۃ البقرہ ہے، اون اٹھا۔ اور پوچھا پھر اس سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی ہے۔ میں آپ کو اپنے ایک تجربے کی بات بتا رہا ہوں، آپ مانے نہ مانے، بچپن میں ہی یہی آیت الکرسی ہم بزرگوں سے سنتوں سے بڑوں سے سنتے تھے کہ پڑھا کرو، دکھ ہو، راستے میں کوئی تکلیف ہو، آپ اس کا وقتاً فوقتاً ورد شروع کر دیں، تمام بلائیں دور اللہ کے فضل و کرم۔ اور بہترین دعا کیا ہے؟ اب ذرا غور کیجئے، جو مولوی حضرات ان پڑھ ہیں وہ کہتے ہیں دنیا نہ مانگو، تو یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے آپ خود دیکھیں، ترجمہ دیکھیں۔ اور بعض ایسے ہیں، آیت نمبر 202، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور بعض ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نعمت بخشیو، اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیو۔ یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت دے، آخرت میں بھی عزت، دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے۔ تو آپ منصب مانگ سکتے ہیں اللہ سے جائز طریقے سے، تعلیم مانگ سکتے ہیں، اچھی گاڑی مانگ سکتے ہیں، اور بھائی جب ہیں ہی اللہ کے، جب مخلوق اس کی ہے، جب اس سے نہیں مانگے گے تو کس سے مانگے؟ جب تک ادھر سے منظوری نہیں ہوگی کہیں سے بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے دنیا مانگنا جائز ہے، جائز کام کے لیے، اور جائز دنیا مانگنا غلط نہیں۔ جو کہے کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ یہ 2-4 غریب گھر ہیں میں ان پر قبضہ کر لوں، یہ دعائیں جائز نہیں ہیں۔
یہ دعا جائز ہے کہ یا اللہ مجھے توفیق دے میں ان غریبوں کی خدمت کروں، ان کی عزت کروں۔ تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، دنیا مانگنا بھی جائز ہے، آخرت مانگنا بھی جائز ہے۔ باقی انشاءاللہ پھر سے ہی حیات باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔